آج ہم انشاءاللہ عز و جل صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6531 سے پڑھیں گے۔ ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوم یقوم الناس لرب العالمین کی تفسیر میں فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی سارے جہانوں کے پروردگار کے آگے کھڑا ہوگا اس حال میں کہ اس کا پسینہ کانوں کی لو تک پہنچا ہوا ہوگا۔ تو یہ ہم پڑھ رہے تھے دل کو نرم کرنے والی باتوں کے بیان میں، اور اس میں جو ہے اس میں جو باب ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا سورۃ المطففین میں یوں فرمانا۔ تو کیا فرمانا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ وہ دن ہوگا جب تمام لوگ رب العالمین کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ تو رب العالمین کے سامنے جب جمع کیے جائیں گے تو وہ دن بڑی سختی کا دن ہوگا، انسان بے لباس ہوگا، سورج ہوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور پھر انسان اس حال میں کھڑا ہوگا کہ جو ہے اس کا پسینہ کانوں کی لو تک پہنچا ہوا ہوگا۔ تو ہر کسی کا اس کے عمل کے مطابق ہے۔ جو نیک لوگ ہیں شاید ان کا صرف پاؤں تک ہی ہو، جو اس سے گناہ گار ہیں گھٹنوں تک ہوگا، اس سے گناہ گار ہیں رانوں تک ہوگا، اس طرح کرتے کرتے کندھوں تک اور پھر کانوں کی لو تک بھی ہوگا، اور کچھ لوگ مکمل پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ آگے بھی اسی بارے میں ہے کہ انہوں نے پچھلی آیت میں کچھ رہ گیا ہے تھوڑا، اس میں جو ہے قرآن کا ترجمہ لکھا ہوا تھا کہ کیا یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ لوگ پھر ایک عظیم دن کے لیے اٹھائے جائیں گے، اس دن جب تمام لوگ رب العالمین کے حضور میں کھڑے ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے رشتے ناطے جو یہاں ایک دوسرے سے تھے وہ ختم ہو جائیں گے، یعنی وَتَقْطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، یعنی اس کا مطلب بتایا ہے کہ جو رشتے ناطے بھی دنیا میں ہیں، جو بھی دنیا میں ساز و سامان ہے، بزنس ہے، پیسہ ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے، اپنے قبروں سے خالی ہاتھ اٹھیں گے، صرف ان کے اعمال جو ہیں ان کے مال نامے کی کتابوں میں ہوں گے جو ان کو دائیں یا بائیں ہاتھ میں دی جائیں گی۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے ساروں کو اٹھائے گا۔ اب دیکھیے کہ کہاں کہاں سے اٹھائے گا، اب اندازہ کریں کہ دنیا میں کہاں کہاں بات ہو جاتی ہیں، پہاڑوں میں، بیابانوں میں، کہیں ایسے ہوتے ہیں کہ سالوں اور سو بعد ہڈیاں پتہ چلتی ہیں کہ یہاں پہ کوئی انسان فوت ہوا تھا، پھر کئیوں کے جو ہے چیتھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے بھی دیکھیے جیسے انسان جو پوری طرح سے جیسے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں یا دھماکے ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی چیز، سمندروں میں انسان ڈوب جاتا ہے، واپس کئی دفعہ باڈی بھی نہیں ملتی، تو کہاں کہاں سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، سب انسانوں کو۔ کئی پرانی ساری قبریں ہیں، 50,000 سال پرانی، اس سے بھی پرانی قبریں ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو جہاں جہاں پہ بھی وہ ہیں انہیں اٹھائے گا، سب کو، اگلوں کو پچھلوں کو، ایک عظیم دن کے لیے جب سب لوگ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ اور اس دن کیا ہے، رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے، یعنی کہ کوئی کسی کا مدد نہیں کرے گا۔ آگے ہم پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے، اور حالت یہ ہو جائے گی کہ تم میں سے ہر کسی کا پسینہ زمین سے 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا اور منہ تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا۔ استغفر اللہ، یعنی آپ دیکھیے کہ پسینہ کتنی یعنی ایسی سخت چیز ہے کہ وہ ذرا سا بھی کہیں گردن پہ تھوڑی دیر پڑا رہے تو ایسا لگنے لگتا ہے کہ ابھی گردن میں زخم ہو جائیں گے، یا کتنا وہ سخت جو ہے کہیں تھوڑا چبھتا ہے۔ تو اب وہاں پہ اتنی سختی ہوگی کہ پسینہ یعنی اتنا زیادہ ہو گیا کہ منہ تک پہنچ گیا یا کانوں کی لو تک پہنچ گیا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ قیامت کو حاقہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس دن بدلہ ملے گا اور وہ کام ہوں گے جو ثابت اور حق ہیں۔ حقہ اور حاقہ کے ایک ہی معنی ہیں، اور قاریہ اور غاشیہ اور صاخہ بھی قیامت ہی کو کہتے ہیں، یعنی یہ قیامت کے ڈیفرنٹ نام ہیں کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ، صاخہ بھی کہا گیا ہے، کہیں پہ جو ہے قیامت کو قاریہ کہا گیا ہے، اسی طرح یوم التغابن بھی کہا گیا ہے، اس دن جنتی کافروں کی جائیدادیں دبا لیں گے۔ تو اب کیا ہے کہ قیامت کے دن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ 6533 میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ لوگوں کے درمیان ہوگا وہ ناحق خون کا بدلے کا ہوگا۔ یعنی اب دیکھیے یہ انڈیویجول لیول پہ سوال تو ہوں گے کہ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں نماز کے بارے میں سوال ہوگا، پھر 5 سوالات ہوں گے، جوانی کہاں گزاری،
عمر کہاں گزاری، مال کیسے کمایا، کیسے صرف کیا، وہ جو 5 سوالات ہیں. لیکن جب لوگوں کا معاملہ شروع ہوگا، آپس کے حقوق کا معاملہ شروع ہوگا، تو وہاں پر سب سے پہلے ناحق خون کسی نے کسی کا بہایا، اب وہ بھلے کہیں بھی ہو، لوگوں سے چھپ کر ہو، کہیں جنگوں میں ہو، کسی طرح سے بھی انسانوں میں جو ہے لڑائیاں ہوئی ہوں جس میں ناحق خون بہا ہو، تو سب سے پہلے اس کا بدلہ دلایا جائے گا. آگے بڑھتے ہیں. ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا تو اسے چاہیے کہ اس سے اس دنیا میں معاف کرا لے، اس لیے کہ آخرت میں روپے پیسے بھی نہیں ہوں گے. اس سے پہلے معاف کرا لے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو اس مظلوم بھائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی. تو ہمیں جو ہے وہاں پہ ہمارے پاس ایک جو چیز واحد ہوگی وہ نیکیاں ہوں گی، اور ادھر بھی ہم پائی پائی کو ترس رہے ہوں گے. تو اس لیے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے انسانوں میں سے، تو وہی چاہیے کہ فوراً ہی معافی تلافی کر لیں، بجائے اس کے کہ قیامت کے دن وہ آئے اور ہماری نیکیاں جو اس دن ویسے بھی اتنی قیمتی تھی اور کم لگ رہی تھیں وہ بھی لے جائے. اور پھر یہ کہ اگر نیکیاں نہ ہوں، سب لوگ آ جائیں اپنے اپنے حصے کی نیکیاں لے جائیں، تو پھر ان کے گناہ ہمارے سروں پہ ڈال دیے جائیں گے. تو اس لیے چاہیے کہ لوگوں سے اپنا معاملہ کلیئر کر کے انسان دنیا سے جائے، کوئی پتہ نہیں کس لمحے جائے، آج چلا جائے، کل چلا جائے، کیا کئی سالوں بعد جائے، لیکن کیونکہ موت کا وقت متعین نہیں ہے تو لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ بہت کلیئر رکھنا چاہیے. اگر کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی لڑائی اختلاف ہے تو فوراً معافی تلافی کرا کے راضی ہو جانا چاہیے. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ حدیث میں مبارکہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا حرام ہے. تو اس لیے حرام عمل سے بچنے کی نیت سے بھی، اور اس لیے بھی کہ ہم جو ہے قیامت کے دن ہم نے اگر کسی پہ زیادتی کیا تو ہم سے حق نہ لینے آ جائے، ہمیں فوراً معافی تلافی کر لینی چاہیے. آگے پڑھتے ہیں. ان سے یزید بن زرعی نے بیان کیا اس آیت کے بارے میں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ. کہا کہ ہم سے سعید نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے ابو المتوکل ناجی نے، ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنین جہنم سے چھٹکارا پا جائیں گے، لیکن دوزخ اور جنت کے درمیان ایک پل پر انہیں روک لیا جائے گا، اور پھر ایک دوسرے پر ان کے مظالم کا بدلہ لیا جائے گا جو دنیا میں ان کے درمیان آپس میں ہوئے تھے. جب کانٹ چھانٹ کر لی جائے گی اور صفائی ہو جائے گی، تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی. پس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جنتیوں میں سے ہر کوئی جنت میں اپنے گھر کو اپنے دنیا کے گھر کے مقابلے میں زیادہ بہتر طور پر پہچان لے گا. تو کیا ہے کہ پل پر ہی روک لیا جائے گا، اور وہ پل بھی ہمیں معلوم ہے کوئی عام پل نہیں ہے، وہ پل صراط ہے جو کہ تلوار کی دھار سے باریک اور سوئی کی نوک سے بھی زیادہ نوکیلا یعنی شارپ ہے. تو اس پہ کیا ہے کہ انسان روک لیا جائے گا یہاں تک کہ اس نے دنیا میں جس انسان کے ساتھ جس طرح کا بھی ظلم و زیادتی کی ہے، بھلے وہ فزیکل ابیوز ہو، مینٹل ٹارچر ہو، ذہنی طور پہ کسی کو اذیت دی ہو، کچھ بھی ہو، وہاں پہ جو ہے اس کا بدلہ دلایا جائے گا. اور پھر کانٹ چھانٹ کر کے جب انسان صحیح پاکیزہ ہو جائے گا تو اس کو جنت میں جانے کی اجازت ملے گی. یہاں پہ ایک دوسری روایت بھی بیان کرتی چلوں کہ 2 مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ڈسپیوٹ سالو کرائے گا، یعنی کہ وہ اب چاہتا ہے کہ حقدار چاہتا ہے کہ میں اسے معاف نہ کروں، میں اس کی نیکیاں لے لوں اور یہ اس کے پاس نیکیاں کم رہ جائیں، یہ جو جہنم میں چلا جائے. تو وہ اپنے حصے کی نیکیاں لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ تو اگر یہ نیکیاں نہ لے، اس کے بدلے میں جنت میں اس کو محل دکھایا جائے گا، تو یہ لے لے اور اپنے بھائی کو معاف کر دے. تو وہ جو ہے دیکھ کے خوشی خوشی راضی ہو جائے گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کئی مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ قیامت کے دن انہیں جنت کی نعمتیں دے کر ان کے اختلافات دور فرمائے گا. کیونکہ جب اس طرح سے تقسیم کا معاملہ آئے گا تو کئی بڑے بڑے عمل کرنے والے بھی جو ہے بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے عبادت گزار، روزے دار، تو وہ مظلوم ہو جائیں گے، یعنی کہ ان کی تمام نیکیاں لوگ لے جائیں گے. تو اس لیے جو لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ ہے وہ بہت زیادہ کلیئر رکھنا چاہیے.
اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور لوگوں سے بھی اگر کوئی معاملہ ہے تو اس کو درست کر لینا چاہیے۔ اور پھر جب وہ پاک صاف ہو کے جانے لگیں گے پل صراط سے، تو ان کو پہلے سے پتہ ہوگا کہ ہمارا گھر کہاں پہ ہے، ہمارے محل کہاں پر ہے، ہمارے باغات کہاں پر ہیں۔ اور کیا فرمایا جا رہا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دنیا کے گھر سے بھی زیادہ پہچانیں گے۔ دنیا میں ہمیں معلوم ہے نا کہ ہمارا فلانی گلی میں فلانی جگہ گھر ہے، تو جنت میں بھی انسان بہت اچھی طرح سے پہچانے گا، بہتر طور پہ پہچانے گا کہ میرا گھر کہاں پہ ہے۔ تو یہ تھا قیامت کے دن بدلہ لیے جانے کے بارے میں۔ انشاءاللہ ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ ابھی ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، تفسیر میں تھوڑا سا بتا دیں کوئی کہ ہم نے کل کیا پڑھا۔ عروشی آپ بتا دیں کل ہم نے تفسیر میں کیا پڑھا تھا۔ غزوہ احد کے بارے میں ہم نے تھوڑا پڑھا، کچھ اگر یاد ہے تو آپ بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کل آپ نے کلاس نہیں لی؟ جس نے لی تھی ان میں سے کوئی بتا دے کل ہم نے کیا پڑھا تھا تھوڑا سا۔ ارم آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا، مسلمانوں کو بتایا گیا تھا کہ اگر تمہیں ابھی تکلیف پہنچی ہے تو تم سے پہلے بھی لوگوں کو ایسی تکلیفیں پہنچ چکی ہیں، اور اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ تو ایام ہیں جو ہم انہیں لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے ہیں باری باری۔ یعنی پہلے تمہیں فتح حاصل ہوئی تھی بدر میں، لیکن پھر احد میں تمہاری غلطی کی بنا پر تمہیں شکست حاصل ہوئی، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ دن ہیں، ایام ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، اور یہ کہ اللہ یہ بھی چاہتا تھا کہ تم میں سے کچھ شہید لے، کچھ کو جو ہے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ تو یہاں سے ہم آگے پڑھتے ہیں۔ آج ہم نے آیت نمبر 141 پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ وَلِيُمَحِّص، اور تاکہ پاک کر دے اللہ الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے، وَيَمْحَقَ، اور مٹا دے الکافرین، کافروں کو، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ دن جو ہے ایک فرق کرنے والا، فرقان کا دن بھی تھا، یعنی لوگوں کے درمیان فرق کرنے والا کہ کون سچا مومن ہے کون منافق ہے۔ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے اسی دن الگ ہو گیا تھا، اور یہ اس کی منافقت تھی، اور وہ منافق تھے جو تھے الگ ہو گئے تھے۔ تو یہ وہ دن تھی کہ جب کانٹ چھانٹ ہو گئی تھی کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ کون ہیں، جو حقیقت میں مومن ہیں وہ کون ہیں، جو صرف بظاہری پڑھنے والے ہیں دل میں منافقت رکھتے ہیں وہ کون سے ہیں، اور جو پکے سچے ثابت قدم رہنے والے مصیبت کے باوجود بھی وہ کون سے ہیں۔ اور وہ ہمیں معلوم ہے وہ وہی جان نثار صحابہ تھے جو حضور کے ساتھ آخری لمحے تک رہے، حضور کے گرد حصار بنا کے کئی سارے صحابہ نے اس دن آپ کے قدموں میں جو ہے، جو ہم نعتوں میں پڑھتے ہیں نا کہ جو ہے قدموں میں مجھے تیرے موت ملے، تو جو ہے انہیں صحیح معنوں میں وہ انہیں شہادت کا وہ مرتبہ حاصل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند درجات عطا فرمائے۔ تو اس دن جو ہے جو واقعی مومنین تھے ان کی پہچان ہوئی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کو مٹا دینا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 142۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ ام حسبتم، کیا تم سمجھتے ہو، ان تدخلوا، کہ تم داخل ہوگے، الجنت، جنت میں، ولما، اور ابھی نہیں، یعلم اللہ، اللہ نے معلوم کیا، الذین جاہدوا، کون ہے وہ لوگ جو کہ جہاد کرنے والے ہیں، منکم، تم میں سے، ویعلم الصابرین، اور معلوم کرے صبر کرنے والوں کو۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑاتے ہیں اور ان کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ اب یہ بھی ہم سب کے لیے ہے کہ ہم نے کوئی جو ہے دین کے لیے کچھ کام تو کیا نہیں، کیونکہ جہاد ایک براڈر ٹرم ہے۔ ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں اس کی ڈیفینیشن پڑھی تھی، سورہ بقرہ میں بھی جب یہ آیا تھا ہم نے پڑھا تھا کہ جہاد اللہ کے راستے میں کوشش کرنے کو کہتے ہیں، وہ بھلے جنگ کے میدان میں ہو، علم کے میدان میں ہو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ ہاں جب قتال کا لفظ آتا ہے اسپیسیفکلی، تو قتال سے مراد وہ جو میدان جنگ میں لڑتے ہیں جہاں کافروں کو جو ہے قتل کرتے ہیں وہ قتال ہوتا ہے، لیکن اس آیت میں دیکھیے جہاد کرنے کا ورڈ آیا ہے
جہاد کہتے ہیں اللہ کی راہ میں کوشش کرنے کو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے پہلے جو ہے جنت میں داخل نہیں کرے گا جب تک کہ یہ چیز معلوم نہ کر لے کہ واقعی اس کی راہ میں کوشش کرنے والے کون سے ہیں، اور واقعی دیکھ لے کہ صبر کرنے والے کون سے ہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں جب انسان کوشش کرتا ہے پھر اس کو کئی ساری تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو ابھی فار ایگزامپل جو لوگ جو ہے تبلیغ کے کام میں ہیں یا وہ دین کو پھیلاتے ہیں، یا دوسرے کنٹریز میں جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو ان کو کئی ساری آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اب اس کی خاطر جو ہے اس میں ان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے اور تم نے کوئی کوشش ہی نہیں کی، تو کوشش ہر لیول پہ ہو سکتی ہے۔ آپ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑے بڑے جو ہے گروہوں کے سامنے درس و بیان ہی کریں، آپ چھوٹے لیول سے بھی کوشش کر سکتے ہیں، اپنے کولیگس کے ذریعے سے، اپنے ساتھ فرینڈس میں آہستہ آہستہ لوگوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ میں خود نماز پڑھنے کی عادت ہے، ان میں بھی جو ہے آپ بھی جو ہے جدوجہد کریں، آپ بھی جہاد کریں، کوشش کریں کہ وہ لوگ بھی اس طرف آ جائیں۔ اور جو حقیقی فزیکل جہاد ہے وہ اگر اللہ نے کبھی موقع دیا تو اس کے اپنے دل میں جذبہ ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے دل میں کبھی جہاد کا شوق بھی پیدا نہیں ہوا تو وہ تو منافقت کی موت مرا۔ تو اس لیے اپنے دل میں وہ جو جذبہ جہاد ہے وہ ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے کہ ہم بھی جو ہے اللہ کی راہ میں شہید ہوں، کیونکہ شہید کو موت کی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ بظاہری طور پہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کے جسم پہ جو ہے زخم لگ رہے ہیں، اس کو تکلیفیں لگ رہی ہیں، لیکن جو موت کی تکلیف ہے نا، جو روح کھینچنے کی تکلیف ہوتی ہے، جو تلوار کے 300 وار سے بھی سخت ہے، وہ شہید کو حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کی موت تو اتنی میٹھی ہوتی ہے کہ وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں بار بار دنیا میں جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں، کیونکہ اس کو اس کا اتنی لذت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ جبکہ باقی جو لوگ ہیں ان کی موت اتنی بد ذائقہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے کئی 100 سال بھی گزر گئے تو وہ تب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں موت کی تکلیف ابھی تک نہیں بھولی۔ آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 143۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ، اور البتہ تم تمنا کرتے تھے، الموت موت کی، من قبل اس سے قبل، ان تلقوہ کہ تم اس سے ملو، فقد رأیتموہ اور اب تم نے اسے دیکھ لیا، وانتم تنظرون اور تم دیکھتے ہو۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے مگر یہ سچ کی بات ہے جب تمہارے سامنے نہ آئی تھی، لو اب تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو اب کیا ہے کہ یہ جو ہے مسلمانوں کے لیے، اب اگر ہم آج بھی اپنے بارے میں بات کریں تو ہم جو ہے یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم بھی حضرت موسیٰ کے لشکر میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی شہید ہونا چاہتے ہیں۔ موت کی تمنائیں تو کرتے ہیں، لیکن جہاں حقیقی قربانی کا وقت آتا ہے وہاں ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں۔ اب ایک مثال میں چھوٹی سی اگزامپل دے دوں، مثال کے طور پہ سیلاب آیا تو اس موقع پہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہت سارے نیک عمل کریں، لیکن کتنے لوگوں نے جو ہے اس کے لیے کوششیں کی، مال و دولت اکٹھا کیا اور جو ہے ان لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے کچھ کیا۔ اب فزیکلی طور پہ تو میں مانتی ہوں بینگ فیمیلز وہاں پہ جانا بھی پاسبل نہیں تھا اور وہ اپروپریٹ بھی نہیں ہے، لیکن میلز کے لیے یہ بات ہے کہ کیا انہوں نے وہ جو باتیں کہتے ہیں ہم کہ بڑے بڑے ہم کام کریں گے، لیکن جب ضرورت آتی ہے اور آج بھی وہ لوگ ضرورت میں تو ہم لوگ کتنی مدد کرتے ہیں۔ یعنی تمنائیں تو بہت کرتے ہیں، تو موت تو پھر بہت آگے کی چیز ہے۔ جب ہم تھوڑی سی تکلیف بھی نہیں کرنا چاہتے کہ ہم نکل کے جائیں ان کی مدد کریں، یا ہم تھوڑا سا آؤٹ آف دا وے جا کے ہم کوششیں کریں کہ ہم کچھ صدقات خیرات اکٹھے کریں لوگوں کی مدد کے لیے، تو ہم کتنی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے موت تو پھر بہت آگے کی چیز ہے۔ تو موت کی تمنا ہم سب کے دلوں میں بھی ہے کہ ہمیں بھی شہادت کی موت ملے، بہت افضل چیز ہے۔ اس کے جو ہے درجات اتنے زیادہ ہیں کہ یوں سمجھیے کہ جنت کا سودا ہو جاتا ہے ڈائریکٹ جو ہے اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے۔ تو اب یہ مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم موت کی تمنائیں کر رہے تھے اور جب تمہارے سامنے جو ہے اب یہ آ گئی ہے، اشارہ ہے کہ شہادت کی ان تمناؤں کی طرف جن کے اصرار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ تو اب کیا ہے کہ جب صحابہ سے مشورہ ہو رہا تھا تو اس وقت صحابہ نے کیا کہا تھا کہ مدینے سے لڑ کر جو ہے ہم باہر نکل کر ہم لڑیں گے، اور ہم جو ہے دفاعی نہیں بلکہ ہم ایسی جنگ لڑیں گے جو کہ یعنی فارورڈ ہو کے حملہ کرنے والی ہوتی ہے، مدینے سے باہر جا کے ہم لڑیں گے۔ لیکن جب موت کا موقع آیا تو پھر کتنے ثابت قدم رہے، تو جو ہے وہ چند مومنین ہی تھے۔ آیت نمبر 144۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا فسيجزي الله الشاکرین وما محمد الا رسول، اور نہیں محمد مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسول، البتہ گزر چکے ہیں اس سے پہلے رسول، افإن ماتا پھر اگر وہ وفات پا لیں، او قتلا یا قتل ہو جائیں، انقلبتم کیا تم پھر جاؤ گے، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، ومن ینقلب پھر جو پھر جائے، علی عاقبیہ اپنی ایڑیوں پر، فلن یضر تو ہرگز نہ بگاڑے گا، اللہ شیئا اللہ کا کچھ بھی، سیجزی اللہ اور اللہ جزا دے گا الشاکرین شکر کرنے والوں کو۔ محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یاد رکھو جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کا شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ تو اب جو ہے یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ جب غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ کسی نے اڑا دی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں، تو اس موقع پر جو ہے صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے کہ اب جو ہے اب کیا چیز باقی رہ گئی ہے کہ ہم جس کے لیے لڑیں؟ تو اللہ نے وہ بات کلیئر کر دی کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اور اللہ نے یہ بات بھی کلیئر کر دی کہ ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہمیں معلوم ہے بنی اسرائیل نے قتل کیا ہے، قتل یقتلون الانبیاء جو ہے یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، بڑی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے، یعنی وہ سرکشی میں اس حد سے گزر گئے تھے کہ گستاخی کی حد تو ایک ہوتی ہے لیکن وہ قتل تک آ گئے تھے، اس حد تک وہ پہنچے ہوئے تھے۔ تو اب کلیئر کر دیا گیا کہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے پیغام تو پہنچا دیا۔ پیغام کیا ہے؟ توحید کا پیغام ہے، اللہ کی اطاعت کا پیغام ہے، اللہ کی فرمانبرداری، اس کی عبادت کا پیغام ہے، نماز کا پیغام ہے، اور جو فرائض ہیں ان کا پیغام ہے، وہ تو پہنچ چکا ہے۔ اب پھر اگر احد ہوا اور اس میں جو ہے رسول اللہ شہید ہو بھی جاتے تو اللہ مومنوں سے یہ سوال کر رہا ہے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جس مقصد کے لیے تم لڑ رہے ہو جو کہ توحید ہے، مقصد جو ہے محمد رسول اللہ کی بڑائی بیان کرنا نہیں ہے، مقصد لا الہ الا اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، تو اس لیے ان کو کلیئر کیا گیا کہ اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم کیا الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو اللہ نے فرمایا جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا تو کچھ نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا، اپنی آخرت برباد کرے گا، اور جو اللہ کا شکر گزار ہے تو اللہ اس کو جزا دے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو اکثر صحابہ کی ہمتیں چھوٹ گئیں۔ اس حالت میں منافقین نے جو مسلمانوں کے ساتھ ہی لگے ہوئے تھے کہنا شروع کیا کہ چلو عبداللہ بن ابی کے پاس چلیں تاکہ وہ ہمارے لیے ابو سفیان سے امان لے لے، اور بعض نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہوتے تو قتل کیسے ہوتے، چلو اب دین آبائی کی طرف لوٹ چلیں۔ انہی باتوں کے جواب میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تمہاری حق پرستی محض محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے وابستہ ہے اور تمہارا اسلام ایسا سست بنیاد ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہوتے ہی تم اسی کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے جس سے نکل کر آئے ہو، تو اللہ کو تمہارے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب کلیئر کر دیا گیا مسلمانوں کو کہ تم جس مقصد کے لیے لڑے ہو وہ لا الہ الا اللہ ہے، وہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ، یہ تو تمہارا ایمان تو ہے کہ محمد رسول اللہ، لیکن وہ زندہ رہیں یا شہید ہو جائیں اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، تو تمہیں جو ہے اپنے دین پہ ثابت قدم رہنا۔ تو کیا تم پہلے مومن نہیں تھے؟ تو کیا تمہاری ایمان ان کے ساتھ جو ہے جڑا ہوا تھا، ان کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا تھا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو اس میں کلیئر کیا گیا تھا کہ وہ جو ہے اور یہ جو آیتیں ہیں جو بھی ہم نے اوپر پڑھی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات کا موقع آیا اور حضرت عمر جو ہے وہ تلوار انہوں نے نکال لی تھی کہ کوئی مت کہے کہ رسول اللہ جو ہے فوت ہو گئے ہیں، بلکہ جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ ملاقات کے لیے گئے تھے، اور اگر کسی نے ایسا کہا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو یہ وہ موقع تھا کہ واحد حضرت ابوبکر نے تحمل دکھایا اور آپ نے جو ہے ان کو منع کیا اس چیز سے، ان کو بیٹھ جانے کا کہا، اور پھر یہ آیت پڑھی
یہ جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے وما محمد الا رسول، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، پس اگر وہ مر جائیں، قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو اس میں بتایا گیا کہ اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہو۔ پھر حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا کہ اللہ جو ہے حی لا یموت ہے، وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آتی، اور محمد جو ہے ایک بندے تھے، جیسے اس آیت میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، تو اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو یہ آیت جب صحابہ نے سنی تھی تو انہیں ایسا لگا تھا کہ وہ پہلی بار سن رہے ہیں، حالانکہ یہ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں موقع احد کے موقع پہ صحابہ یہ آیت سن چکے تھے، لیکن ان کو تب ایسا محسوس ہوا جیسے وہ پہلی بار اس کو سن رہے ہیں۔ تو نبی جو ہے آئے، اپنے حصے کی تعلیم دے کر چلے گئے، اب ہم سب کی ذمہ داری ہے اس تعلیم کو، اس توحید کے حق کے پیغام کو، کیونکہ دنیا کی امامت ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو کیسے پہنچاتے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں، یہ ہم سب پر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، وہ مومنین جن سے وہ راضی ہوتا ہے، وہ مومنین جو اس کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت کا وہ عظیم مرتبہ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قیامت کی ان سختیوں سے دور فرمائے جن کا ہم نے تذکرہ پڑھا، اور جو بھی جو ہے حدیثوں میں آیتوں میں تذکرہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس دن کے پسینے اور گرمی سے بچائے، ہمیں جو ہے اس سے بچائے کہ ہم پل صراط پر جو ہے اپنے حساب کتاب دینے لگیں، اس سے پہلے ہی ہمیں دنیا میں لوگوں کے جو بھی حقوق ہیں، معاملات ہیں، وہ کلیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، کوشش کیا کریں کہ ایک بار ریوائز کر لیا کریں، کم از کم تفسیر کو کر لیا کریں، اور اس کے علاوہ لاسٹ ٹائم ہم نے دعائیں پڑھی تھی، 2 بیدار ہونے کے بعد کی دعائیں تھیں، تو وہ میں نے گروپ میں بھی سینڈ کی ہوئی ہیں، تو وہ کل یاد کرائیے گا، تو انشاءاللہ عز و جل ہم وہ تھوڑی دیر سن لیں گے، پھر آگے کوئی ایک آدھ دعا بھی ہم یاد کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔